ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. کہ یہ قول جو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پر مبنی ہے، تو یہ قول کوئی محض ایک غریب قول نہیں ہے، یہ حدیث کوئی خبر واحد نہیں ہے. کثیر ائمہ حدیث نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. صرف میں ریفرنسز کو دینے کے لیے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں بھی اسی کو روایت کیا پورے واقعے کی تفصیلات کے ساتھ کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے دن بیعت کی. امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اسی قول کو روایت کیا ہے. تفصیلات میں چونکہ بیان کر چکا ہوں، میں ریفرنس ایڈ کر رہا ہوں. پہلے ہی دن بیعت کی. امام سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے کہ سیدنا علی شیر خدا نے پہلے ہی دن رضا و رغبت سے بیعت کی مجمع عام میں. امام ذہبی نے تاریخ الاسلام میں بھی اسی کو کوٹ کیا ہے، اور علاوہ اس کے طبقات ابن سعد نے بھی اس قول کو لیا ہے. امام ابن ابی شیبہ نے مصنف میں اس میں لیا ہے، اور دیگر گویا بہت سے ائمہ محدثین نے، مورخین نے، جن میں ابن جریر بھی ہیں اور امام نسائی بھی ہیں، ابن عساکر بھی ہیں، اور صاحب کنز العمال بھی ہیں، ان ساروں نے الگ الگ طرق اور اسانید کے ساتھ اس قول کو لیا اور اس کی تخریج کی. یعنی یہ قول ایسا نہیں ہے کہ نادر ہے کسی ایک دو کتابوں کا. میں نے آپ کو درجنوں کتب دے دیں اور تمام نے اس کو لیا ہے اپنی اپنے طرق اور اپنی اپنی اسانید کے ساتھ، اور رجال صحیح اور اسناد صحیح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے. پھر عقائد کی کتابوں میں جیسے میں نے بتایا، امام بہقی نے الاعتقاد میں تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے. سنن کبریٰ بہقی کی جلد 6 صفحہ نمبر 300 پہ ہے، حدیث کا نمبر 12512 ہے. اس طرح حدیث کا نمبر 12512 میں مزید یہ قول انہوں نے پھر تصریح کی ہے کہ دوسرا قول وہ ظاہری کا ہے، وہ حدیث نہیں ہے، جس کا بخاری میں ذکر آیا تھا. اور ابن کثیر کا البدایہ والنہایہ میں اس قول کو لیا. حافظ ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری میں، اور الغرض شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نے بھی اس قول کو لیا ہے. میں نے پہلے شرح نہج البلاغہ ابن میثم البحرانی کا حوالہ دیا آپ کو پچھلی نشست کے اختتام پر. اب یہی قول اس کو شرح نہج البلاغہ میں علامہ ابن ابی الحدید میں بھی جلد 2 صفحہ 50 پر لکھا ہے. اسی طرح پہلے دن سیدنا علی شیر خدا اور زبیر کا یہ کہنا کہ ہماری ناراضگی سوائے مشورہ نہ لیے جانے کے مسئلہ کے اور کسی مسئلہ پہ نہ تھی. اب اس سے بڑھ کر کیا تصریح چاہیے کہ مولا علی شیر خدا نہ آپ کا اپنا استحقاق کے خلافت من کنت مولا و فعلی مولا سے ڈیرائیو کر رہے ہیں، نہ حدیث کرتاس کا حوالہ مولا علی شیر خدا دے رہے ہیں، نہ کسی اور حدیث کی بنیاد پر اپنا استحقاق ثابت کر رہے ہیں. مولا علی شیر خدا نے جتنے مقامات پر گفتگو کی ہے انہوں نے اپنا استحقاق نہ حدیث غدیر خم سے کیا، نہ دیگر احادیث سے کیا، نہ حدیث کرتاس کو، کسی چیز کو کبھی مینشن نہیں کیا. فقط 2 باتیں کی ہیں پوری ایمانداری سے، پوری تحقیق اور پورے تجسس مطالعہ کے بعد نچوڑ بتا رہا ہوں. ایک یہ فرمایا ہے آپ نے اور حضرت عباس نے بھی کہ ہمارا خیال تھا کہ جو کہ ہم رشتہ داری میں اقرب ہیں آقا علیہ السلام سے، کہ اس معاملے میں ہمارا بھی حق ہے. دوسری بات آپ نے فرمائی ہے کہ ہم اس لیے خفا ہوئے کہ ہمیں مشورہ میں ذرا مؤخر کیا گیا. یہ 2 باتیں بالکل فطری ہیں، طبی ہیں، انسانی طبیعت کے ہیں، مطابق ہیں، جائز ہے. میں جائز کہہ رہا ہوں. اتنی بات پہ ملال ہو جانا اور یہ خیال آ جانا چونکہ آقا علیہ السلام نے کوئی تعیین کی جو نہیں ہے، نہ وصیت کی نہ مقرر کیا، تو یہ ایک فطری چیزیں ہیں. بس جب اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچویشن کی وضاحت کر دی ثقیفہ بنو ساعدہ کے دن، جسے ایک داستان بنایا گیا ہے، وضاحت کر دی. جب مولا علی شیر خدا اس پر راضی ہو گئے اور قسم کھا کے کہہ دیا کہ بس ہماری
اتنی سی ناراضگی تھی کہ مشورے میں مؤخر کیوں ہوئے، جو ختم ہو گئی، اور ہاتھ بڑھا کر کہا رہ گیا آپ کا استحقاق، واللہ آپ سے بڑھ کر امت میں کوئی مستحق ہی نہیں اس امر کا۔ تو جب مولا علی شیر خدا نے ایک بات کہہ دی، اس کے بعد کسی مسلمان کو کہاں حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کو رد کر کے ایک نئے افسانے وضع کرے اور امت کو انتشار کی آگ میں جلاتا بھی رہے۔ کنز الامال میں بھی سیدنا علی شیر خدا سے یہی مروی ہے، اور مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تو یہاں تک فرماتے ہیں، اس میں روایت ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کے امور میں آپ کو امام بنا دیا تھا تو ہم اب دنیا کے امور میں آپ کو کیوں نہ مانیں، استدلال دیا ہے آپ نے، تو ان تمام کتب میں ہے۔ پھر الغرض دیگر بہت سی کتابیں جو اہل سنت کی، اہل تشیع کی میں ساری دے چکا ہوں، ان کے اندر یہ ساری تفصیلات آ گئیں۔ یہ قول سب سے زیادہ مستحکم اور پختہ ہے۔ اب اس بات کی تائید میں ایک دلچسپ ریفرنس حدیث کرتاس کی طرف آنے سے قبل کوٹ کر دوں، اور وہ امام حسن بن حسن المثنی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے۔ اب اہل بیت کے ان قریبی شہزادوں سے بڑھ کر عقیدہ امامت و خلافت کا اور کون جانتا تھا، اور من کنت مولا و فعلی مولا کا معنی اور کون جانتا تھا۔ امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے روایت کر رہے ہیں۔ محمد بن عبد الوہاب روایت کرتی ہے یحییٰ بن ابراہیم بن محمد بن علی سے، وہ ابو عبداللہ محمد بن یعقوب سے، وہ محمد بن عبد الوہاب سے، وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر بن عون سے، وہ فضیل بن مرزوق، اور وہ فرماتے ہیں سمعت الحسن ابن الحسن، ان سے سألہ رجل، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے سے، یعنی امام زین العابدین کے کزن، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا جو فرمان تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، آپ امام اہل بیت ہیں، اس پر آپ نے فرمایا حق ہے، بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اگر یہ بات ہے تو کیا اس سے مراد ان کی خلافت و امارت نہیں تھی؟ اس پر سیدنا امام حسن مثنی، امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے، وہ جواب دیتے ہیں واللہ لو یعنی بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی قسم اگر من کنت مولاہ فعلی مولا سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد حضرت علی کی امارت، سلطنت اور خلافت لیتے، اگر حضور علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہوتا کہ اس ارشاد سے مراد یہ ہے کہ وہ امیر ہوں گے، خلیفہ ہوں گے، تو لَأَفْصَحَ لَهُمْ بِذَلِكَ، وہ صحابہ کرام کو وہیں غدیر خم کے مقام پر خود وضاحت کر دیتے کہ یہ معنی ہے میرے فرمان کا، کیونکہ فَإِنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان انصح للمسلمین، کہ آقا علیہ السلام مسلمانوں کے لیے سب سے بڑھ کر نصیحت فرمانے والے تھے، اور وہ وہاں فرما دیتے فقال یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم والقائم علیکم من بعدی فاسمعوا له واطیعوا، اے لوگو یہ جو علی ہے مولا، یہ تمہارا میرے بعد ولی الامر ہوگا، قائم ہوگا، خلیفہ ہوگا، اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ کیوں نہیں فرمایا؟ یہ امام حسن مجتبیٰ کے صاحبزادے مولا علی شیر خدا کے سگے پوتے کہہ رہے ہیں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے یہ بات نہیں کی اور یہ معنی متعین نہیں کیا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کا ایک نیا معنی پہنانے والے؟ اور پھر وہ اس کے بعد کہتے ہیں واللہ لئن کان اللہ ورسولہ اختار علی لہذا الامر وجعلہ القائم بہ للمسلمین من بعد، اور اگر اب دوسرا رخ بتا رہے ہیں، اگر خدا کی قسم اللہ نے علی کو خلیفہ بنایا ہوتا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا، اور ولی الامر مقرر کیا ہوتا اور قائم الامر مقرر کیا ہوتا، اور حضرت علی کو اس کی خبر ہوتی کہ میں خلیفہ ہوں، تو پھر حضرت علی نے اس کا مطالبہ ترک کر کے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر کے سب سے بڑا گناہ کیا۔ کیوں گناہ کیا؟ وہ خود تارک ہوئے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے۔ لکان علی اول من ترک امر اللہ و امر رسولہ، پھر یہ جرم مولا علی شیر خدا پر آتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے امر اور رسول کے امر کو کیوں ترک کر دیا جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا۔ اب یہ جو اثر ہے
مولا علی شیر خدا کے پوتے امام اہل بیت روایت کرتے ہیں، یہ بھی سند صحیح کے ساتھ ہے۔ امام بہقی نے اس کو تفصیل سے فرمایا۔ اور اسی طرح آپ کے بھائی حضرت عبداللہ بن حسن المثنی وہ بھی روایت کرتے ہیں، اگر ان کا بھی یہ مضمون، ان کے پاس فرماتے ہیں کسی رافضی نے آ کے ان سے یہ کہا کہ کیا رسول پاک نے من کنت مولا فعلی مولا نہیں فرمایا تھا؟ آپ سمجھ گئے اس کا مدعا؟ فرمانے لگے فرمایا تھا، مگر خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس لفظ فعلی مولا سے مراد ان کو امارت اور ان کو سلطنت اور ان کو خلافت دینی ہوتی تو آقا علیہ السلام اسی طرح اس کی وضاحت کر دیتے جس طرح آپ نے کما افصح لہم بالصلاۃ والزکاۃ وصیام رمضان وحج البیت، جس طرح نماز روزہ حج زکوٰۃ کی آقا علیہ السلام نے وضاحت کر دی، اس طرح اس امر کی بھی وضاحت کر دیتے، کیونکہ اور پھر یہ فرما دیتے کہ یہ تمہارے ولی الامر ہیں، ان کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا۔ جب آقا علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ یہ معنی غلط منسوب کرے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی طرف۔ یہ عبداللہ بن الحسن المثنی امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، ان کی روایتیں، تو گویا یہ تمام چیزیں مل کر اس بات کی تصریح کرتی ہیں کہ یہ مفہوم بعد میں گھڑے گئے اور یہ معنی ولایت اور خلافت کا بعد میں لیا گیا، اور یہ ظلم کے داستانیں بھی بعد میں گھڑی گئیں، اور امامت اور خلافت کے بارے میں یہ عقیدہ بھی بعد میں وضع کیا گیا۔